ایک دفعہ ایک شخص نے سوال پوچھا کہ جو شر ہوتا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور جو خیر ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو میرے اور آپ کے ذہن میں بھی یہی ہوتا ہے نا کہ جو شر ہے وہ شیطان کی طرف سے اور خیر اللہ کی طرف سے. تو میں اور آپ جب ایمان مفصل پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. تو اگر میں اور آپ یہ چیز سوچیں کہ بھئی خیر اللہ کی طرف سے اور شر شیطان کی طرف سے، تو آپ اور میں بتائیں کہ اس ایمان مفصل کے خلاف بات کر رہے نہیں کر رہے ہم لوگ؟ ایمان مفصل کے خلاف بات ہو رہی ہے نا. حالانکہ میں کہہ رہا ہوں والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. میں کہہ رہا ہوں پھر بھی مان رہا نہیں. تو وہ شخص مجھ سے کہنے لگا کہ بھئی خیر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، شر اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، بلکہ شر شیطان کی طرف سے ہوتا. تو میں نے کہا کہ اگر یہ بات تمہاری تسلیم کر لی جائے تو اس کا مطلب ہے شر کا خالق شیطان ہے اور خیر کا خالق اللہ ہے. یہی تو کافروں کا عقیدہ تھا، یہی تو کافروں کا عقیدہ تھا. پھر شیطان کو کس نے پیدا کیا؟ سب سے بڑی بات تو پہلے ہی بتاؤ. اگر شیطان کو پیدا کرنے والے اللہ ہیں تو شر کس سے نکل رہا ہے؟ پھر ابلیس سے ہی نکل رہا ہے نا. تو ابلیس کو پیدا کس نے کیا ہے؟ تو آپ مجھے بتاؤ شر کا خالق بھی کون ہے؟ پھر اللہ ہے. تو جو شر ہو رہا ہے، جو خیر ہو رہا ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہو رہا ہے. شر کے معاملے میں، خیر کے معاملے میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آزما رہے ہیں، امتحان لے رہے ہیں. میری اور آپ کی زبان، میرے اور آپ کے قلب کے بول، میرے اور آپ کے دماغ کے بول، میری اور آپ کی نگاہ کے بول، کان کے بول اور سارے جسم کے اعضاء کے بول، جب مجھے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے، اس وقت کیا کہہ رہے ہیں؟ اس وقت یہ کس کیفیت میں امتحان ہو رہا ہے؟ خیر کے معاملے میں بھی جب مجھ پر اللہ تعالیٰ دنیا نچھاور کر رہے ہوتے ہیں، اسی کو خیر سمجھ رہا ہوں میں، اور باقی کسی کو خیر نہیں سمجھتا. جب دنیا میرے اوپر نچھاور ہو رہی ہے اور خیر ہی خیر آ رہی ہے تو یہ امتحان ہو رہا ہے. اس معاملے میں یہ کہتا کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے کر دیا، خود نے کر دیا؟ دیکھو ذہن میں رکھنا، میں کچھ نہیں کرتا، میں کچھ نہیں کرتا، کہیں سے نہیں آ رہا. ایک دم اچانک کہیں سے 2 لاکھ روپے آ جاتے، میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایسی مدد کر دی کہ 2 لاکھ روپے آ گئے. میں کوئی کاروبار کر رہا ہوں، کاروبار سے حاصل کیے میں نے پروفٹ 2 لاکھ، میں کہتا ہوں میں نے کمایا. دونوں میں فرق ہے. وہاں بول رہا ہے میں نے کمایا ہے، یہاں بول رہا ہے اللہ نے دیا ہے. دونوں کس نے کیے تھے؟ تو یہی تو اللہ تعالیٰ کی ذات سننا چاہ رہے تھے. یہی تو آزمائش ہو رہی تھی کہ بھئی یہاں پر تو کہہ کہ میں نے کیا ہے کام، اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا. تو اپنے ذات کا نام مت لے لیو، کیونکہ یہ تجھے سبب میں نے دکھائے، اور دیکھنے کے بعد جو آ رہا ہے نا، اس دیکھنے کے بعد آنے کے اندر تو کہے گا کہ یہاں سے آئے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھول جائے کہ اللہ سے آئے.
ایسا نہیں. اس لیے بعض لوگ جو ہے وہ کافروں میں یہی کہتے تھے کہ بھئی جو شر آیا ہے یہ تو جنات کی طرف سے آ گیا، کیونکہ جنات کو انہوں نے معبود بنایا ہوا تھا، خیر کا معبود، شر کا معبود، یہ دونوں معبود بنائے ہوئے تھے نا. جنات کو شر کا معبود بنایا ہوا تھا، تو خیر کا معبود اللہ کو بنایا ہوا تھا. کوئی خیر پہنچتی تھی تو اللہ کا نام لیتے کہ بھئی یہ خیر وہاں سے آیا. تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ بھئی وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، بات ایک ہی لفظ میں ختم کی اللہ تعالیٰ کی ذات نے. وَخَلَقَهُمْ، ارے ان جنات کو جو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو اس کو پیدا کرنے والا بھی تو میں ہی ہوں. ایک لفظ میں ختم کر دیا اللہ تعالیٰ کی. وَخَلَقَهُمْ، ان کو میں نے تو پیدا کیا ہے. جس کو پیدا کرنے والا میں ہوں، جو مخلوق ہے وہ شریک میرا کیسے ٹھہر سکتا ہے؟ وہ شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو شریک ٹھہراتے کیوں؟